اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ عز وجل یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذه النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے نکاح، اور نکاح کے ضمن میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر معاملے میں دین کو دیکھنا چاہیے، ایسے ہی ہمیں شادی بیاہ کے حوالے سے بھی دین کو جو ہے وہ دین کی طرف دیکھنا چاہیے اور دین سے رہنمائی لینی چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو ہمیں دین یاد نہیں رہتا، اور ہم ساری کی ساری رسومات اور سارے معاملات ہندوانہ طرز پہ کر لیتے ہیں، لیکن جب مہر دینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں شریعت یاد آ جاتی ہے، اور ہم مولوی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شرعی مہر لکھ دیا جائے، یعنی وہ شادی جو ساری کی ساری ہندوانہ طریقے سے ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایک چیز ہم جو شرن ڈالنا چاہتے ہیں وہ مہر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں رقم دینی پڑتی ہے، پیسہ دینا ہوتا ہے بیوی کو، اس لیے ہم اس کو مہر کو شرعی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ساری شادی ہماری ہندوؤں کے طرز پر ہوتی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ نکاح کی جو حوالے سے ہمارے سامنے سنت کی رہنمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی کیا رہنمائی ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور ان تمام انبیاء نے نکاح کی سنت کو اپنایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے متعدد جو ہے وہ شادیاں کی اور ایک پاکیزہ زندگی بسر کی، اور اس حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ نکاح ایک عبادت بھی ہے، یعنی ایک بہت طویل روایت ملتی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے اپنا جائز طریقے سے اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کام پر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ جو تعلق زن و شو ہے کیا اس پر بھی ہمیں جو ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں ثواب ملتا ہے؟ اگر یہی کام تم غلط طریقے سے کرو گے، ناجائز طریقے سے کرو گے تو اس پر گناہ ہوگا نا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو جب اس کو جائز طریقے سے کیا جائے گا تو اس پر تمہیں ثواب بھی ملے گا، اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ تو لیکن ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور نکاح بھی عبادت اس وقت بنتی ہے، سنت اس وقت بنتی ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر کام عبادت اس وقت بنے گا جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے اور یہی معاملہ باقی عبادات کا بھی ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ آیت ہمیں یاد بھی ہوگی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نکاح کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کے حوالے سے بھی زندگی گزارنی یا اپنی شادیاں کیسے کرنی ہیں، ہمیں جو ہے وہ پوری ایک رہنمائی، ایک طریقہ دیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، تو کیا اتنے بڑے بڑے کاموں کی رہنمائی دی یا چھوٹے چھوٹے کاموں کی رہنمائی دی، اور نکاح جیسا اہم پہلو چھوڑ دیا کہ وہ جیسے چاہے کوئی کرتا رہے، یا رسم و رواج پر چھوڑ دیا کہ جیسے جس کا عرف ہو ویسے کرتا رہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے وہ بھی کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا، تاکہ ہم اس کو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔
یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نکاح انسان کو بدکاری سے، بدفعلی سے اور جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے. یہ نکاح انسان کو جنسی بے روی سے بچانے والی چیز ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف لے کے جاتا ہے. اور سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ملتے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ میاں بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، یعنی تمہارے لیے اللہ نے یہ بیویاں جو بنائی ہیں تم ان سے سکون حاصل کرو. اس سے دو معنی مراد ہیں، ایک تو سکون وہ جنسی سکون ہے جو انسان کو ملتا ہے، اور ایک سکون یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے اور اس کو ایک کیفیت مل جائے، وہ گھر آ کر خوش ہو. یہ نہ ہو جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے گھر سلا نہ ہی جائیے تو چنگا ہے، گھر جے جا کے سکون نہیں ملنا تو باہر تو سکون ہے نا. تو یہ کیفیت نہ ہو. بیوی جب خامن اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. روایات میں آتا ہے نا، بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا خامن اس کو دیکھے خوش کر دے، اور جب اس کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اس کو کوئی چیز طلب کرے تو وہ فوراً پیش کر دے، کھانا مانگے لے آئے، کوئی اور چیز مانگے لے آئے، تو وہ بہترین بیوی ہے. تو یہ اصل باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت. آئیے ہم دیکھتے ہیں اب آج کی نشست میں کہ سنت رسول سے ہمیں نکاح میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلا کام جو ہے، دیکھیں ہم اس کو 3 سٹیپس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے. ایک بندہ مومن نے یا بندہ اللہ کی بندی نے نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے. نمبر 2، نکاح کے موقع پہ کیا کرنا ہے، سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے. اور نمبر 3، نکاح کے بعد ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی نے کیسے زندگی بسر کرتی ہے. یہ 3 پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اور ایک آخر میں ہم ٹاپک پڑھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو نکاح پہ ہرگز نہیں کرنے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ٹچ دیں گے. تو پہلی بات جو نکاح سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے کرنے والے کام. دیکھیں انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ اس کے ساتھ آخرت کی زندگی منسلک ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کرے. نیک بیوی انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نیک بیوی انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، اور اگر بیوی نیک نہیں ہے تو اس کے لیے وبال جان ہے. وہ کوئی دنیا کا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے گا، دین تو بڑی دور کی بات ہے نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کا پیغام لے کر جاؤ تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو فوقیت دو. عمومی طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی مال، کسی خاتون کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، یا مرد کے پاس مال و دولت ہے، وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. نمبر 3، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے. اور نمبر 4، دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری دیکھو، یعنی پہلی 3 چیزیں نہ بھی ہوں، یعنی خوبصورتی میں بھی ذرا کم ہو جائے، اور خاندانی معاملات میں بھی کم ہو جائے، اور مال و دولت میں بھی کم ہو، لیکن دیندار عورت ہو تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، اس کی بنیاد پر تم شادی کرو. یہ نکاح سے پہلے ایسی عورت کو ترجیح دینی ہے جو دیندار ہو، اور ایسی بے حیا جیسے آج ہمارے یہاں ہے، پردے کا کوئی معلوم نہیں ہے اور جناب کوئی معاملات نہیں ہے، ایسی عورت کو جب گھر میں لائیں گے تو فتنہ فساد کا باعث ہی بنے گی. دیندار عورت گھر میں آئے گی تو اگر جھگڑا ہو بھی جائے گا تو سلجھنے، یہ نہیں ہوگا کہ دیندار عورت سے جھگڑا نہیں ہوگا اس سے بھی. یہ تو گھر کے اندر جب انسان رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جھگڑے سلجھنے میں آسانیاں ہوں گی، سمجھداری سے دین کے حوالے سے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو یہ ہے بات. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، انسان کو استخارہ کرے. سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک شریک حیات عطا فرما. اور جو ہے وہ ایک دعا بھی ملتی ہے، وہ دعا پڑھ لے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے صالح جلیس یعنی بیوی عطا فرما. اور پھر استخارہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اگر نکاح کا پیغام کہیں دے کے جاتا ہے تو پہلے استخارہ کر لے. استخارہ میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ استخارہ انسان خود کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں استخارہ مولوی مشہور ہیں،
یہ فلاں سے پیسے دے کے استخارہ کروا لے، وہ استخارہ نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ خود ہوتا ہے جو خود انسان کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھ لے، استخارہ ہو گیا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کتنا اوکھا کام ہے، مولوی کو بھی کرانا ہے۔ وہ ہر انسان، صحابہ خود کرتے تھے سارے، رسول اللہ نے صحابہ کو استخارہ کی دعا سکھائی اور وہ ایسے استخارہ کی دعا انہیں یاد تھی جیسے قرآن یاد تھا۔ پھر چھان بین بھی کی جائے کہ یعنی کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی لڑکی دکھائی اور جائے اور بیائی کوئی اور جائے، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی چلتے ہیں معاملہ، تو یہ بھی ہونی چاہیے۔ معلومات کا اصول بھی ہونا چاہیے مناسب جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر شریک حیات کو دیکھنے کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے دین نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب لڑکے کے والدین لڑکی کو پسند کر لیں گے اور لڑکی والے بھی لڑکے کے والدین کے ساتھ کچھ تعلقات بنا لیں گے، تو اب آخری سٹیپ کے موقع پر ٹھیک ہے لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جناب انسان لڑکیوں کو دیکھے گا اور پھر کہ نہیں یہ نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی دکان کے اوپر کھڑی ہوئی کپڑے کی دکان تو نہیں ہے نا کہ انسان ریجیکٹ کرتا رہے گا، اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرے گی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو والدین اگر مطمئن ہیں تو لڑکے کو دیکھنے کی اجازت ہے، وہ دیکھے، لیکن اگر والدین کے دیکھنے پر وہ مطمئن ہے تو فبیا، اس سے بہتر کوئی بات ہے نہیں۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں والدین ہی پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ کسی جگہ پر گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ مانگا جا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے جوتے گھساتے آئیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لڑکی والے بھی آگے بڑھ کر رشتہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھا جو ہے وہ رشتہ ہو تو اس رشتے کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں شخص دیندار ہے اور اس کے لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے خود اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا رشتہ پیش کیا تھا، اور اس حوالے سے رشتہ پیش کر دینا چاہیے، اور اگر ان کو قبول ہو جائے تو پھر اس سے ہمارے ہاں شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرو، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کرو۔ تو یہ کچھ کام ہیں جو نکاح سے پہلے کرنے ہیں، یہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے نکاح کا موقع۔ اب نکاح بات چیت ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے بات، بھائی لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی ہے، والدین بھی خوش ہیں، گھر والوں نے معاملات طے کر دیے، اب نکاح کے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی اہم بات آ گئی۔ دیکھیں ہمارا دین ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو دیکھیں ہمارے دین نے نکاح کے موقع پہ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اعلنوا هذه النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ الدفوف، اعلان عام کرو نکاح کا، اور جو اسے مسجد میں منعقد کرو اور اس پہ دف بجاؤ۔ یہ 3 کام کرو نکاح کے موقع پر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں کام ہمارے ہاں کیسے ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کے ہاں آج بھی نکاح ان کا چرچ میں ہوتا ہے، ان کا بادشاہ بھی شادی کرے گا چرچ میں جائے گا، چرچ میں جا کر ایجاب و قبول ہوگا ان کا، چرچ کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے مسلمان آج مسجد میں نکاح کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، شادی حالوں میں اور پتہ کہاں، اور وہاں کوئی ماحول نہیں ہوتا۔ اب مسجد میں نکاح ہوگا تو کیا ہوگا؟ سرسوں کی مسجد میں نکاح ہوگا تو کسی نماز کے ساتھ ہوگا نا، یعنی جمعے کے بعد چلیں جی نکاح ہوگا، یعنی عصر کے بعد نکاح ہوگا یا مغرب کے بعد، اب نماز پڑھی ہوگی ایک بابرکت باوضو ماحول میں، اور مسجد کے بابرکت ماحول میں جب نکاح ہوگا، دل سے جو دعائیں نکلیں گی ان کے کیا کہنے، اور ایک شادی حال میں مخلوط محفلوں میں گانے بجانے میں نکاح ہوگا، اس کی برکت ہوگی یا جو مسجد میں ہوگا اس کی برکت ہوگی؟ سوچیں، سوچنے کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر کوئی نہ سوچے تو علیحدہ بات ہے۔ تو نکاح مسجد میں، یہ آج ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر عیسائی کر سکتے ہیں تو مسلمان نہیں کر سکتے، مسجد میں نکاح کا عام کریں۔ پھر یہ ہے کہ بابرکت دعا کی وقت فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب فرض نماز کے بعد نکاح ہو رہا ہے، اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں لڑکی لڑکے کے اچھے نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر واجعلوا فی المساجد سے آگے بڑھ کر دیکھیں وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ، دف بھی بجا دیا کرو۔
یعنی ہمارے ہاں گانے بجانے کی ممانعت ہے، گانا بجانا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دف بجایا جا سکتا ہے۔ دف وہ ایک پلیٹ سی ہوتی ہے ایسی، اس کو ہاتھ پر مارتے ہیں تو آواز سی آتی ہے، اس کو بجایا جائے، اور اس کو بجا کر ہلکی سی شاعری گھر میں بیٹھ کر کچھ گنگنا لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، اس کی اجازت دی ہے ہمارے دین۔ خواتین کے اندر خواتین بیٹھ کے کر لیں، مردوں میں مرد بیٹھ کے کر لیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مرد اور خواتین مل کر نہیں کر سکتے، مخلوط محافل کہیں بھی نہیں۔ پھر خطبہ نکاح ہوگا، سورہ آل عمران کی جو آیات میں نے شروع میں پڑھی 102، اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 71 یہ پڑھی جائیں گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ پھر ایجاب و قبول ہوگا، یعنی مرد اور عورت دونوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا، اور یہ نکاح ہو جائے گا، اور دولہا دلہن کو جو ہے وہ مسنون بارک اللہ لک کا دعا دی جائے گی، یہ نکاح کے موقع پر یہ کام کیا جائے گا، اور یہ سب مسجد کی اندر ہوگا، اور اس کے اندر جو سب سے اہم کام ہوگا وہ مہر کی ادائیگی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ مہر ہوتا کیا ہے۔ مہر اصل میں دلہن کو خوش آمدید کرنے کا ایک اسلامی طریقہ ہے، اس کو ویلکم کرنے کا، اور یہ لڑکے کے ضمن میں قرض ہے مہر جو ہے، اور یہ مہر لڑکے کی وسعت کے مطابق ہے، جتنی اس کی وسعت ہے۔ اگر وہ 20,000 کماتا ہے تو اس کی وسعت کے مطابق ہے، اور وہ 20 لاکھ کماتا ہے تو اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اگر اس نے مہر ادا نہ کیا تو یہ پھر زنا ہوگا، شادی نکاح نہیں ہوگی۔ اس لیے نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے مہر کی بہت بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس سے جیسے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے مہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ نہیں، یہ لڑکے کی استطاعت پر ہے، لڑکا اپنی استطاعت سے مہر مقرر کرے، اور مناسب ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہی پھر میں عرض کر رہا ہوں نا، جیسے کہ عام طور پر تو ساری شادی میں جو ہے وہ ہندوانہ رسومات کر کے آتا ہے، لیکن مہر کی ادائیگی کے موقع پہ کہتا ہے شرعی مہر لکھ دیجیے۔ شرعی مہر کیا جی؟ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی پھر 2.5 روپے یا 5 روپے یہ شرعی مہر ہے۔ یہ زیادتی ہے لڑکی کے ساتھ، یہ شرعی مہر نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری دین نے، ہماری شریعت نے مہر کو مقرر اور مقید نہیں کیا، قید نہیں کیا کہ اتنا دینا ہے۔ یہ مرد کی وسعت پہ کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ جو زیادہ دے سکتا ہے وہ زیادہ دے، جو کم دے سکتا ہے وہ کم دے۔ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو مہر نہیں دے سکتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا اپنی بیوی کو اتنی صورتیں یاد کروا دو، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معاملات ہماری سیرت میں ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو مقید یا قید میں نہیں لایا گیا، اس لیے جو ہے وہ اس ہمارے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جی اب ایک لڑکے 30 لاکھ مہر دیا جائے، یا اتنی زمین جو ہے وہ لازماً لکھ کے دے دی جائے، یا اتنا زیور لکھ کے دے دیا جائے۔ یہ گناہ کے کام ہے۔ بعد میں اگر وہ نہیں دے پاتا ہے تو گناہگار کون ہو رہا ہے؟ مرد ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر بیوی اس کو معاف نہیں کرتی ہے یہ چیزیں اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے، لڑکے کی اس کے اوپر پریشر نہیں ہے اور آزاد مرضی سے نہیں، تو وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔ بعد ہمارے ہاں تو خواتین پھر بلیک میل کرتی ہیں خامن کو، ساری عمر اپنے نیچے لگا کے رکھتی ہے۔ جب اتنی شرائط کے ساتھ خامن کو جکڑ لیا جاتا ہے، اب وہ بیچارہ کہیں آنے جانے کا، اور جب بھی لڑکی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ آنکھیں دکھاتی ہے، اور آنکھیں دکھا کر جو ہے وہ اپنا مطلب نکال لیتی ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب وہ اگر اس کو چھوڑتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اب اس کو جناب 20 کنال زمین بھی دینی ہے، اور 25 تولے سونا بھی دینا ہے، اور فلاں چیز، مطلب میں مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ زبردستی ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں اپنی وسعت کے مطابق جو اللہ نے کسی کو دیا۔ اس میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یہ ہو کہ جو شخص جو کماتا ہے ماہانہ، یعنی اگر ایک شخص کی تنخواہ ہے 2 لاکھ ماہانہ اور ایک شخص کی ہے 5 لاکھ ماہانہ، تو کم از کم وہ ایک تنخواہ اپنی بیوی کو مہر کر دے۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ دینا ہے نا، روز تو نہیں دینا، یہ ایک تنخواہ مہر کر دے۔ جو 10,000 کماتا ہے وہ 10,000 مہر دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً ہر کوئی یہ کرے، کوئی زیادہ دے سکتا ہے وہ دے، لیکن میں مشورتاً یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو میں جب نکاح پڑھا لیا، تقریر وغیرہ کر لی، تو اب ایجاب و قبول کا میں نے کہا مہر بتائیں تاکہ ایجاب و قبول کیا جائے۔ تو لڑکے کا والد ذرا بڑا مسکین سی صورت بنا کر آتا ہے، کہتا ہے جی شرعی مہر ہے حضرت۔ تو میں نے کہا جی شرعی مہر تو 40 اونٹ ہے۔ کہتا ہے 40 اونٹ؟
میں نے کہا جی اس کی قیمت اگر 2 لاکھ روپے ایک اونٹ لگایا جائے تو 80 لاکھ روپے بنتا ہے. 80 لاکھ روپے لکھ دوں میں ادھر. تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور جناب اچھل پڑے. یہ کیا حضرت، ہم نے تو شرعی مہر، وہ میں نے کہا جی شرعی مہر آپ کسے سمجھتے ہیں؟ شرعی مہر تو وہ ہوگا نا جو رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ کو 20 اونٹ مہر دیے، سیدنا زینب کو 40 اونٹ مہر دیے. تو شرعی مہر تو یہ بنتا ہے پھر دو آپ. جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تو تم لوگ ادھر آ کر تمہیں شریعت یاد آ جاتی ہے. ادھر گانے بجاتے ہوئے شریعت نہیں یاد آئی، مہندی لگاتے ہوئے شریعت نہیں یاد آئی، مخلوط محافلوں میں شریعت نہیں یاد آئی، اللہ تللے میں مائیوں اپٹن میں شریعت نہیں یاد آئی، اور مہر دیتے وقت تمہیں شریعت یاد آ گئی ہے. تو اب شریعت پہ آؤ نا، پھر عمل کرو. تو پھر بیچارے وہ دولہا کو بھی ادھر لے گئے اور سائڈ پہ بیٹھ کے پھر مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت 20,000 روپیہ مہر لے گئے. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر کمینے پن کی انتہا ہے نا کہ انسان اچھا خاصا کماتا ہو اور پھر کہنے جی مہر میرا شرعی لکھ دے. یعنی شرع کو ہم مہر کے لیے استعمال کریں، باقی کسی کام کے لیے نہ. تو مہر ضروری ہے، لیکن نکاح کے اندر 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک مہر کا مقرر کرنا اور دوسرا ایجاب و قبول. یہ نکاح کے موقع پہ کرنے والے کام ہیں. یہ 2 سٹیپ ہو گئے. اب نکاح ہو گیا، لڑکی لڑکے کے لیے دعائیں ہو گئی. تیسرا سٹیپ جو ہے نکاح کے بعد کیا کرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلا کام تو نکاح کے بعد ہے ولیمہ. یہ ولیمہ یہ سنت ہے اور یہ بھی استطاعت کے مطابق ہے. اور یہ ولیمہ اصل میں دولہا کے دوستوں کی آپس میں بیٹھ کر خوشگپی ہیں. یعنی دولہا کے دوست رشتہ دار آئیں اور آ کر کچھ دیر بیٹھیں اور خوشگپیاں لگائیں. اگر تو وہ استطاعت رکھتا ہے تو بڑے سے بڑا ولیمہ کرے. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، 1 بکری 2 بکری 10 بکریاں بھی کر سکتا ہے. ہاں اس میں یہ خیال ضرور رکھیں جہاں رشتہ دار بلا رہا ہے وہاں کچھ غریب لوگوں کو بھی بلائیں. اور اگر تو غریب مسکین لوگ ہے اس کے پاس دینے کو ولیمہ کرنے کو لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں کو کہے کہ اپنے گھروں سے پکا کر لاؤ، میرے گھر میں بیٹھ کے کھا لو. یہ بھی ولیمہ ہے. لیکن آج تک ایسا ہوا کبھی نہیں ہے. کیوں کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو تانے دے دے کے مار دیا جائے گا. یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص کے ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ بھائی سارے اپنے اپنے گھروں سے پکا کے لاؤ اور ان کے گھر میں بیٹھ کے کھا لو. یہ ولیمہ ہو گیا. دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے. ایک ہمارا بھائی ہے وہ ولیمہ نہیں کر سکتا، نکاح تو ضرورت ہے نا. اب اس نے نکاح کر لیا، اب ہم نے اسے کہیں کہ نہیں بھائی 3 لاکھ لایا کہ خوددار لازمی ولیمہ کر. وہ کیسے کرے گا پھر 3 لاکھ کیسے اتارے گا؟ تو اس کے لیے ہیلپ کیا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اور جناب وہ ولیمہ جو ہے وہ اس کے گھر میں بیٹھ کے کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر اس ولیمے کے اندر جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کھانے کا ضیاع نہ ہو. ہمارے ہاں ولیمے میں جو ہوتا ہے اللہ کی بنا اتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے جس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اتنا ڈالے پلیٹ میں جتنی ضرورت ہے، اگر پھر ضرورت ہے اور ڈال لیں، پھر ضرورت ہے اور ڈال لیں. یہ پہلی دفعہ اتنا پلیٹ میں ڈال لیں کہ وہ پھر کھایا ہی نہ جائے اور وہ پلیٹ میں ضائع ہو جائے، کسی اور کے کام کا بھی نہیں رہے گا. وہ ان چیزوں کی طرف توجہ یہ ہو گئی نکاح کے بعد. پھر دیکھیں نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے سب سے بہترین آیت ہے، یہ سب سے بہترین آیت ہے. اب دیکھیں لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میاں بیوی میں قربت پیدا ہونی چاہیے، میاں بیوی کے اندر قربت ہونی چاہیے. پھر یہ کہ لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے جو میاں بیوی کے معاشی معاملات جو ہے وہ ایک دوسرے کے سمجھنے چاہیے. پھر انسان بہترین لباس کا انتخاب کرتا ہے تو شریک حیات بھی بہترین ایک دوسرے کے لیے بن کے دکھائیں. پھر یہ کہ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے تو بندہ مومن اخلاق کی اس خوبصورتی کا مظاہرہ کرے ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ. لباس انسان کے بدن کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اب ذرا سی بات ہو گئی تو وہ جناب جیو والے کون ہیں، ہاں جی دسو کی ہو گیا سی کتنے کتنے مارے ہیں تو
وہ ذرا سی بات کو خبر اخبار بنا کر جو ہے وہ آج کے دور میں میڈیا کا سب سے غلط کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کوریج کرتا ہے. میاں بیوی کی ذرا سی لڑائی ہوتی ہے، میڈیا والے پہنچ کر اس لڑائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ واپس وہ ان کے رشتے میں وہ محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. خدا را میڈیا والے گھروں سے دور رہے. اگر گھروں کے معاملات ان کو پتہ بھی چل جائیں تو کم از کم سوشل میڈیا کی زینت نہ بنے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک صحافی کی کچھ ایسے ویڈیوز آئی گھر کی، اور ان کو پھیلایا جا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے نہ خود پھیلایا نہ کسی کو پھیلانے دی. کہا کہ بھائی گھر کے معاملات گھر میں ہی طے ہوں تو بہتر ہے، ان کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے پردوں عیوب کو چھپانے والا ہے. گھروں کے معاملات ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے، انسان ان کو گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ان معاملاتوں کو سیٹ کرتے وہ ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کا معاملہ تھوڑی دیر ناراضگی کا ہوتا ہے، وہ خامد صاحب چند جملے پیار سے کہتے ہیں، وہی بیوی پھر ہنسی خوشی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ نکاح کے بعد. اب آئیے کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. نکاح کے بعد لڑکی آپ کی بیوی بن گئی، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، بیوی سے پیار سے گفتگو کی جائے. کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیا جائے. آپ کبھی کبھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لی جائے، کبھی اس کو ہنسایا جائے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگائی جائے. یہ میاں بیوی کا معاملہ ہونا چاہیے. غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کر دے تو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھر یہ کہ اس کی ضروریات جو انسان پوری کر سکتا ہے وہ کرے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ خامند پر ناجائز ضروریات یا ناجائز خواہش کا اظہار نہ کریں جو خامند پوری نہ کر سکتا ہو، جا کے ہمارا خامند کسی حرام کام میں ملوث نہ ہو. یہ تو کچھ معاملہ. اب بیوی کو شوہر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے لیے سجنا سنورنا چاہیے. جب اسے معلوم ہو کہ بھائی خامند نے آنا ہے، اب جو روزانہ آتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، معلوم ہے کہ مغرب کے وقت خامند گھر آئے گا، تو خامند کے آنے سے پہلے سج سور جائے، گھر کے کام کاج کو سمیٹے، غسل وغیرہ کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر تیار ہو کر بیٹھ جائے. جیسے ہی خامند گھر میں داخل ہو اس کا ذہن معطر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بھائی سارا دن تو ہنس ہنس کے باتیں کری، ہر کسی کے ساتھ بازار بھی گئی، بازار والوں لوگوں کے ساتھ بھی ہنس ہنس کے باتیں کی. اب معلوم ہوا ہے خامند کے آنے کا وقت ہے، سر کو بھی باندھ دیا ہے، چرپائی پہ پڑ گئی، اور ایسے معلوم ہوا جیسے 6 مہینے سے مسلسل بیچاری بیمار پڑی ہوئی. اب یہ وہ چیزیں جو خامند کے دل میں اس کی محبت کو کم کر دے گی. تو خامند سے سجے سبرے اور خامند کے لیے یہ معاملہ. پھر یہ کہ اپنی محبت کا اظہار کرتی رہے، بار بار خامند سے کہے آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتی ہوں. اس طرح کے جملے ڈائلاگز جو ہمارے ہاں عمومی طور پر فلمی ہوتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور تابعداری کرے. شوہر جو بات کہے، جدھر سے منع کر دے، فلاں کے گھر اگر نہیں جانا، شوہر کسی حکمت کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے منع کر دے تو مت جائے. یہاں تک کہ اگر والدین کے گھر سے بھی خامند نے منع کر دیا تو مت جائے. خامند کے یہ اتنا رتبہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ کہتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن خامند کی اہمیت بتائیے. ہمارے ہاں خامند کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے. خامند کو کہنے ذرا روک کے دکھا، میں نے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایسے ایسے فون آتے ہیں، میں دل ہلا دینے والی کہانیاں جو آپ کو سناؤں تو آپ رونا شروع کر دیں. خامند نے کہا کہ فلاں کسی کے گھر میں نہیں جانا، وہاں کچھ انتظام نہیں ہے، صحیح پردے کا فلاں نہیں ہے. تو کہا اللہ تسی میں نے روک کے دکھاؤ، پتہ چل جاتی. نہیں، تڑی ہوتی ہے، اور وہ تڑی کیا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا تھا نا، وہ مہر کی اور وہ جو لکھت پڑھت اور وہ جس کی وجہ سے اس کو ٹائٹ کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری عورتوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، اس کو عام کریں. یہ بات رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے.
اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ نے جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو گیا اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے ہاں خواتین بیچاری شادی کے بعد دین کا کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہ ریکارڈنگ میں کیا تھا، بہت زیادہ میرے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین اس کے لیے گھر ہے جگہ، اس کے اوپر کوئی دین کی محنت فرض نہیں ہے، دعوت دین کا کام فرض نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے۔ وہ بیچاری دین کے نام پہ باہر نکلتی ہے اور ٹھوکریں کھاتی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وہ مرد کو فارغ کرے، گھر کے کام کاج سے مرد کو کہے بھائی تم فارغ ہو، تم دین کا کام کرو، لیکن الٹا کیا ہے، اس کو گھر میں قید کر دیا، خود دین کے کام کے لیے نکل پڑی ہے۔ یہ الٹا کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، عورت کے لیے تو اللہ نے گھر کو جنت بنا دی ہے، گھر میں وہ شہزادی ہے، خاوند کا انتظار کرے اور کھائے پیے، کوئی اس کے لیے کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرائض ادا کرے، خاوند کی خدمت کرے، جنت میں جائے گی۔ اس سے آسان نسخہ ہے کوئی جنت میں جانے کا؟ اب وہ کہے نہیں جی میں نے تو دعوت کا بھی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ بھائی تمہیں ذمہ داری نہیں دی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تو خاوند کی تابعداری ضروری ہے اس کے لیے۔ اب خاوند کا معاملہ کیا ہے، خاوند بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ بیوی دعوت دین کے کام سے آئے اور میں اس سے کوئی دو بول محبت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ، یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، نکاح کے بعد کی، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو نکاح کے موقع پر نہیں کرنے ہیں، بالکل نہیں کرنے ہیں۔ پہلا کام، پہلی بات دیکھیں، سنت کام ہو رہا ہے، نکاح سنت ہے نا، سنت کے موقع پر نافرمانی کے کام کریں گے تو سنت کیا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اور وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، ہم کریں گے تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی صحیح طریقے سے۔ مثلا کون سے کام، مایوں، اپٹن، بارات، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ان رسومات کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ 8-10 لاکھ روپے اب صرف مہندی کی رسم پر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ نے رقم اس لیے دی تھی، مال اس لیے دیا تھا کہ اس کو اللہ تللو پہ لگایا جائے۔ اور راجہ مزے کی بات سنیں، ہماری خواتین کو ان رسومات پر پیسہ لگاتے ہوئے کبھی یہ حیا آئی نہیں ہے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہی پیسہ اگر دین میں لگانا پڑ جائے تو ہو 5 روپے دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آتم تائی کی قبر پہ لات مار دی۔ پھر یہ کہ موسیقی سے بچنا، موسیقی سنت رسول کی ادائیگی ہو رہی ہو اور ساتھ گانے چلائے جا رہے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے اور ایمانی غیرت کے بھی منافی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گانے کے آلات توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا، حدیث میں آتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے جو دنیا کے گانے سنتا ہے وہ جنت کے نغمے نہیں سن پائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، ایسے جیسے فصل پانی کو اگاتی ہے۔ تو آج ہماری شادی بیاہ تو گانے کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے وہ سپیکرز اور پورے محلے کو ایسے، جس کے گھر میں شادی ہو سمجھے پورا محلہ اس جب تک اس کی شادی مکمل نہیں ہو سکتی سو نہیں سکتا رات کو۔ میں تو آپ کو بتاؤں لاہور میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں جس گلی میں شادی ہوتی تھی وہ گلی پوری نہیں سو سکتی تھی۔ ایسے حالات میں نے دیکھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور اگر کوئی بات کر بیٹھے تو اس کے خلاف جناب پورے کی پوری جو ہے وہ محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے، شادی کے یہی تھے تھوڑے جے دن نے انجوائے کریں گے، یہ انجوائے ہو رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اس کو بھی ہضم کیجئے، ہمارے ہاں شادی بیاہ میں مووی بنانے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو مووی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو فاسق فاجر ہوتے ہیں۔ شریف انسان تو کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی گھر کے تصاویر میرے پاس آئی ہیں اور میں ان کا کوئی غلط استعمال کروں،
لیکن جو فاسق فاجر ہے، میرے ایک دوست راولپنڈی میں، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ یہ بات بتائی کہ شادی بیاہ سے جب ویڈیوز بنا کر لائی جاتی ہیں تو اس میں پھر خصوصاً وہ جو کیمرہ والا ہوتا ہے، جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ اس کے وہ بنا کے پوز بنا کے لاتا ہے، اور ان کو پھر نکال کر پھر ہم ان کی علیحدہ ویڈیوز بنا کر بیچتے ہیں۔ اور یہ بزنس ہے، باقاعدہ بزنس ہے، اور اس پہ لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں۔ اور پھر اس پر جب آپ کو پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ اسی طرح کہیں سے کوئی ویڈیو بن کر آئی تو اس میں کسی خاتون کا وہ چہرہ ہم نے اتار کر اور اس کے جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کی، تو بعد میں اس کے خاوند نے وہ ویڈیو کہیں دیکھ لی اور جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ معاملات بھی ہوئے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مخلوط محافل، اور آپ کو معلوم ہے شادی پر سب سے زیادہ عورت سجی سوری ہوتی ہے، اور جناب وہ کیمرہ مین جناب پیچھے آگے، اور دلہن کے وہ کیسے کیسے پوز بنواتا ہے، جی کبھی ایسے ہاتھ کرو، کبھی ایسے کرو، کبھی فلان کرو، کبھی کران، کیا اس کی عجیب وہ معاملات بنتے ہیں، اور مرد بیچارہ ساتھ کھڑا ہو بے غیرت قسم کا اپنی بیوی کو خود پوز بنوا رہا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم بہت دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ نکاح کے موقع کی مختصر ویڈیو بنا لیں مسجد کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو مخلوط محافل ہیں ان سے بچنے اجتناب کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہیز کی لعنت، یہ ہمارا ایک باقاعدہ پروگرام بھی اس پہ ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس پہ عرض کر دوں کہ جہیز کی لعنت ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ ہندوؤں کے ہاں وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ عورت کو شروع کے شادی میں دے دیتے ہیں، بعد میں اس کا وراثت میں کوئی۔ ہمارے دین نے بہن کا حصہ رکھا ہے، اور اس وقت پاکستان میں سروے کے مطابق 80 لاکھ خواتین صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے گھر میں بیٹھی ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، شادی بیاہ پہ چھوارے کون لے کے آتا ہے جی؟ مرد لے کے آتا ہے، مٹھائی مرد لے کے آتا ہے، کیوں؟ خوشی اس کے گھر میں ہے، اور کھانے کے برتن اور چولہے یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ اندازہ تو کریں، یعنی آپ اندازہ کریں نا، خوشی تو مرد کے ہاں ہوتی ہے نا، عورت کے ہاں تو سوگ ہوتا ہے۔ اب جو شخص جس نے بیٹی پالی ہوتی ہے 20-22 سال، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو نکال کے دے رہا ہے، اب آپ اس سے یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ بھائی مجھے جہیز میں بھی یہ دیے ہے، تو یہ بہت کبھی حرکت ہے۔ ہمارے ہاں جہیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو سیدہ فاطمہ کا یا فاطمی جہیز وہ جو ہے وہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ علی کے خود کفیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی، اور جب وہ نکاح کا معاملہ ہونے لگا تو آپ نے ان سے کہا کہ زرہ بیچو، اور اس زرہ سے کچھ گھر کا سامان لے کے دیا، اور کچھ جو ہے وہ آپ نے اس سے مہر مقرر کیا اور ان کا نکاح کروایا۔ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، کہیں جہیز کا ذکر ملتا ہے؟ آپ نے خود 11 شادیاں کی، کہیں سے آیا ہو کہ سیدنا خدیجہ اتنا جہیز لے کر آئی ہوں، یا سیدنا زینب اتنا جہیز لے کر آئی ہوں؟ کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو خواہ ہم نے ایک وہ صحیح بات کو غلط ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو منا دیا ہے۔ تو یہ وہ کچھ کام تھے جو نکاح کے موقع پر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخری بات اس میں بس عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں غمی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ بقرہ عید پر ہم جانور لاتے ہیں نا، 2-4 دن گھر رکھتے ہیں، جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص 22 سال کے بعد اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے اس کے گھر میں خوشی ہوگی۔ اب اس کے اوپر 2-4-5 لاکھ کا خرچہ کھانے کا بھی ڈال دیں؟ نہیں، چھوارے تو لڑکا لے کر آئے لیکن مال لڑکی والوں کا کھایا جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اور تحفے اور اسلامی تحائف کا جو تبادلہ ہے یہ قرض کی صورت اختیار نہ کرے تو بہت اچھا ہے۔
یعنی شادی بیاہ پر یا کسی اور موقع پر تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحفے دینے سے انسان کے دل میں جو کینہ پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے, محبت بڑھتی ہے. عام روٹین میں اس کو رکھنا چاہیے, لیکن باقاعدہ اس کو لکھا جائے فلاں نے اتنا دیا تھا, اس کے بیٹے کی شادی ہوگی تو اتنا ہی دوں گی, اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دوں. یہ قرض بنانا ہے, یہ جائز نہیں, اچھا بھی نہیں لگتا. یہ ہمارے ہاں بھی لکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو پہلے وہ دروازے میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پہلے پیسے دو پھر ولیمہ کھانا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. دروازے پہ بیٹھ کے پہلے جیب خالی کرو پھر ولیمہ کھاؤ نہیں. اسی طرح تحفے تحائف دینا اور ان کی یہ رکھنا کہ مجھے اسی طرح واپس ملیں گے, جائز نہیں. تحفے تحائف دینے چاہیے. تو یہ میں نے نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کی, کچھ دوستوں کی طرف سے بھی تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے, اور یہی صحیح رہنمائی ہے جو سنت سے ہمیں ملتی ہے. ہم دین کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان رسومات سے باہر نکلنا پڑے گا. دین بہت آسان ہے. اگر اس حساب سے نکاح کیا جائے تو آپ اندازہ کریں کتنا خرچ ہو جائے گا نکاح پہ. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو.